وأصحابه أجمعين وبارك وسلم أبدا أبدا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. تاجدار انبیاء امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: قیامت والے دن میرے سب سے نزدیک، میرے سب سے زیادہ قریب میرا وہ وقتی ہوگا جو دنیا کے اندر رہ کر کثرت کے ساتھ میری ذات پر درود پاک پڑھتا ہوگا. آپ کثرت کے ساتھ نہ پڑھیں لیکن ایک دفعہ مل کے تو پڑھ لینا تاکہ آپ کی بھی میلاد کی محفل میں حاضر ہو جائے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین. حبیبا اونچی شان والیا جے تم آیا تے بہار آیا سرکار دے عمل بہار آیا یا نہیں آیا؟ جنہا ایمان ہے کیا کہ سبحان اللہ. حبیبا اونچی شان والیا جے تم آیا تے بہار آیا. اللہ نے تو پیارا لگنے تائیں اللہ نے بھی خوشیاں منایا. حضرت آمنہ سرکار کا صلاۃ والسلام سرکار کا صلاۃ والسلام کی ولادت کے بعد سعادت ہوئی نا، آپ اس کائنات میں تشریف لے آئے تے آپ کے جسم میں اس طرح کا نور نکلیا کہ میرے واسطے مشرق مغرب جڑے روشن ہو گئے. میں دیکھوں کہ تین جھنڈے لگے ہیں، تین، ایک مشرق وچ لگے ہے، ایک مغرب وچ لگے ہے، ایک کعبے کی چھت تے جھنڈا لگا ہے. جناب نام نہ لیو، لائٹاں لا نہ لیو، جھنڈیاں تے جھنڈے لا نہ لیو. تانوں مبارک ہوے تسی وہ عمل کرتے جڑے اللہ پاک نے سرکار دی ولادت تے کیتا. اللہ نے خوشیاں منائیاں ہیں. اللہ نو تو پیارا لگنے تائیں اللہ نے خوشیاں منائیاں. حبیبا اونچی شان والیا جے تم آیا تے بہار آیا. عرب شریف دے
زلف تیری دے کنڈل سونے مولا تیرے دل بد مونے زلف تیری بہار آیا رحمت دی تو ساکھ جد کھولی پاک حلیمہ پر جولی رحمت دی تو ساکھ جد کھولی پاک حلیمہ پر جولی لے گئیو خزانے رب دے حالی رہ گیا دو جیاں دائیاں حبیبہ اچھی شان والے آج تم آئیں دے بہار آیا میرے انتہائی واجب احترام معزز و محتشم سامعین اکرام نقیب محفل میزبان محفل ثناخان شیریں بیان میرے انتہائی واجب احترام بزرگوں دوستوں عزیز ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی پیر سید سرکر حسین شاہ صاحب زندہ باد زندہ باد اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر کروڑ ہا احسان ہے کہ اس نے ہمیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کی محفل میں آنے کی توفیق عطا فرمائی محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتا ہے برادران اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حمید کے اندر ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصویر مبارکہ کے اندر تمہارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے تو گیر بھائی نے مجھے فون کیا نا تقریر کے لیے ہمارا جو کہ شعبہ پڑھنے پڑھانے کا ہے تدریس کا ہے مدرسے کے اندر تو میں نے ان سے گزارش کی کہ آپ نے میلاد کی محفل کروانی ہے تو آپ کوئی سریلا مولوی کوئی شعر اشعار پڑھنے والا کوئی جل مولوی وہ بلائیں میں تو پڑھنے پڑھانے والا بندہ ہوں میں نے مسجد میں جا کر بھی پڑھانا ہی ہے تو کہتے ہیں کہ نہیں ہم بھی پڑھنے کے خواہش مند ہم بھی کچھ سیکھنے کے خواہش مند ہیں تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے مدرسے میں رہ کر بھی ہم قال اللہ و قال رسول کی صدائیں دیتے ہیں تو سرکار کے میلاد کے اندر بھی ہم اللہ اور اس کے رسول کا دین سکھاتے ہیں میں نے آپ کے سامنے جو آیا مبارکہ پڑھی ہے نا اس کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ اگر تم دنیا کے اندر رہ کر کسی کی پیروی کرنا چاہو نا کسی کو اپنا رول ماڈل بنانا چاہو جس طرح کہ آج کل کے نوجوانوں کا جو رول ماڈل ہے وہ موبائل ہے جو کچھ رات کو دیکھا صبح اسی کی ڈیمانڈ اپنے بزرگوں سے کر دی اور ہر بندہ یورپ کی اور یورپین لوگوں کی نقل کرنے کی کوشش کر رہا ہے اللہ پاک فرماتا ہے کہ اگر تم نے نقل کرنی ہے نا تو ایسی نقل کرو جو تمہیں دنیا میں بھی کامیاب کر دے آخرت میں بھی کامیاب بے شک ایسا کام نہ کرنا جس کے کرنے کے بعد تمہیں ہاتھ ملنے پڑے افسوس کرنا پڑے کہ ہائے مجھ سے کیا ہو گیا میں نے
اپنا بچپن بھی ضائع کر دیا، میں نے جوانی بھی ضائع کر دی، میں نے بڑھاپا بھی ضائع کر دیا۔ ابتدا میں ہی میں آپ کو حدیث مبارکہ سرکار علیہ السلام کی سناتا چلوں، توجہ سے سنیے گا۔ حدیث مبارکہ کا بڑا ادب ہے، بڑا احترام ہے۔ جب حدیث مبارکہ سنائی جائے تو اس کے دوران خوشبو نہیں کرنی چاہیے، آپ کو پیچھے دیکھنا چاہیے۔ میرے پاک نبی نے فرمایا قیامت والے دن جب اللہ کی بارگاہ میں لوگوں کو پیش کیا جائے گا نا، تو کوئی بھی بندہ جو دنیا میں رہ کر گیا ہے، دنیا میں اس کا کوئی بھی عہدہ ہو، جتنا بڑا آدمی ہو، جتنا امیر آدمی ہو، اللہ کی بارگاہ میں اس وقت تک بندہ اپنا پیر نہیں اٹھا سکے گا، قدم نہیں بڑھا سکے گا جب تک کہ اللہ کے سوالوں کے جواب نہیں دے۔ کون سے سوال؟ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ اے میرے بندے، میں نے دنیا کے اندر تجھے جوانی عطا کی ہے، بتا کن کاموں میں گزار کرایا ہے؟ ہم میلاد کو منانے آئے ہیں، کیا ہم میلاد والے کی بھی مانتے ہیں؟ جس میلاد والے نے دنیا کے اندر آ کر اپنی حیات ظاہری کے اندر، اپنی حیات ظاہری کے 63 برسوں میں لوگوں کو، انسانوں کو سیدھی راہ پر چلاتے ہوئے گزاری، دین کا درس دیتے ہوئے گزاری، اس انسان سے، اس بندے سے پوچھا جائے گا کہ بندے میں نے تجھے جوانی عطا کی تھی، بتا کن کاموں میں گزار کرایا ہے؟ تو ایمان سے بتائیں، اگر ہم یہ کہیں کہ ہم جوانی پیسہ اکٹھا کرنے کے اندر گزار کرائے ہیں، تو کیا یہ اللہ کے شایان شان جواب ہوگا؟ کیا ہم اس سوال کا جواب یہ دے کر کامیاب ہو جائیں؟ اللہ تعالیٰ پوچھے گا، بندہ قدم نہیں اٹھا سکے گا، زمین میں جھگڑے ہوں گے۔ اللہ پوچھے گا بندے میں نے تجھے دولت دی تھی، پیسہ دیا تھا، بتا کن کاموں میں خرچ کرایا ہے؟ میں اٹیک نہیں کرنے پاتی، لیکن بات سمجھانے کے لیے اگر بندہ کہے کہ میں نے ان پیسوں سے 2 مربع زمین خریدی تھی، کیا وہ زمین ہمارے لیے توشہ یا حد مان جائے گی؟ کیا ہمارا 2 کنال کے جو محل ہے وہ ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے گا؟ کیا اللہ کی شایان شان ہمارا یہ جواب درست ہوگا؟ اللہ تعالیٰ پوچھے گا اے میرے بندے میں نے تجھے تندرستی دی تھی، صحت دی تھی، بتا کن کاموں میں گزار کرایا؟ صحت کن کاموں کے اندر گزاری؟ کیا ساری زندگی پیسہ اکٹھا کرتا رہا اور پھر آخری عمر میں وہ پیسہ اپنی صحت حاصل کرنے کے لیے لگاتا رہا؟ اللہ تعالیٰ پوچھے گا میں نے اولاد دی تھی، اولاد پتر دیے تھے، بتا ان کی تربیت کیسے کی، ان کو کیا سکھایا دنیا میں؟ کچھ میرا دین بھی سکھایا یا صرف دنیا کا ہی علم سکھاتا رہا؟ اللہ تعالیٰ پوچھے گا اور بتائے گا صرف وہی جس نے دنیا کے اندر رہ کر یہ سبق یاد کیا ہوگا، جس نے دین کی پیروی کی ہوگی، سرکار کی سنت پر عمل کیا ہوگا۔ سرکار کی زندگی میں ہمارے لیے نمونہ موجود ہے۔ کیسا نمونہ ہے؟ ایک معمار، ایک ٹھیکیدار مکان بنانے کے لیے پہلے اس کا نقشہ بناتا ہے۔ جتنا نقشہ مکمل ہوگا، جتنا اچھا نقشہ ہوگا، اتنا ہی اچھا مکان بنے گا۔ اگر نقشے میں کوئی کمی بیشی رہ گئی تو مکان کے اندر بھی کمی بیشی ہو جائے گی۔ وہ اس کو نمونہ بنا کر مکان بناتا ہے۔ پلازا بنانا ہو تو نقشے پر چل کر وہ اپنا پلازا بناتا ہے۔ انسان کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے، اپنے آپ کو مکمل کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہڈی مبارکہ کے نقش قدم پر چل کر گزارنی پڑے گی، پھر وہ کام زندگی تاجدار انبیاء امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ بے شمار ارشادات ہیں۔ میلاد کی محفل حیرات کا وقت ہے، اگر تفصیل کے اندر جائیں تو آپ بھی تھک جائیں گے۔ چند گزارشات، چند احادیث مبارکہ سیرت کے حوالے سے کہ آپ نے ہمیں کیا سکھایا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، ایمان سے بتائیں۔ قاری صاحب اس میں شاہد عمران صاحب، میلاد کے جلوس کے اندر ہماری سینکڑوں میں تعداد ہوتی ہے، گلیاں بھری ہوتی ہیں، بازار بھرے ہوتے ہیں۔ ظہر کے وقت جب اختتام ہوتا ہے
تو جس مسجد میں آ کر اختتام ہوتا ہے وہاں ظہر کی نماز ادا کی جاتی ہے، تو اس نماز میں کیا سارے جلوس والے شامل ہوتے ہیں؟ اس کے بعد لنگر دیا جاتا ہے، اس میں شامل ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ سارے ہوتے ہیں۔ نماز سے ہی اختلاف ہے، نماز سے ہی ہمیں اتنی بیزاری کیوں؟ میرا پاک نبی فرماتا ہے یہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو ہم کیسے ٹھنڈک کو چاہ رہے ہیں؟ غلامی رسول میں موت یہ قبول ہے، کون سی غلامی؟ صبح سے لے کر شام تک نافرمانی کے اندر گزارتے ہیں، غلامی کیسی ہے یہ؟ سرکار نے فرمایا کہ جھوٹ نہ بولو، ہمارا کوئی بھی معاملہ جھوٹ کے بغیر نہیں ہوتا۔ سرکار نے فرمایا کہ آنکھوں کے اندر حیا پیدا کرو، ہم سارا دن بے حیائی دیکھتے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں کہ اپنے کانوں کی حفاظت کرو، اپنے ہاتھوں کی حفاظت کرو، ان کو غلط استعمال نہ کرو۔ لیکن ہم میلاد بھی مناتے جاتے ہیں اور ساتھ نافرمانی بھی کرتے چلے جاتے ہیں۔ میلاد کا حق تب ادا ہوتا ہے جب میلاد والے کی سنتوں پر عمل کیا جائے، آپ کی سنتوں پر عمل کیا جائے۔ سنت پر عمل کرنے سے ملے گا کیا ملتا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبی شریف کے اندر، توجہ ہے، مسجد نبی شریف کے اندر واعظ فرما رہے تھے، بیان فرما رہے تھے، صحابہ کے سامنے تقریر فرما رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ، پانی پینے کی ایک سنت، ایک طریقہ یہ ہے کہ جب بھی پانی پیو نا تو دیکھ کر پیو۔ سنتی عمر بھی ہے پانی کی، میں اشارہ کرتا ہوں، آپ کو پتہ ہی ہوگا، پانی دیکھ کر پیا کرو۔ گلی میں سے ایک یہودی نوجوان گزر رہا تھا، اس کے کانوں میں یہ بات پڑی کہ مسلمانوں کے نبی فرما رہے ہیں کہ پانی دیکھ کر پیا کرو۔ گزر گیا، کان میں بات پڑی، سوچنے لگا کہ آپ فرماتے ہیں کہ سنت پر عمل کرنے سے فائدہ ہوتا ہے، آج میں دیکھوں تو صحیح سنت پر عمل کر کے کیا ملتا ہے۔ یہودی تھا، غیر مسلم تھا، مسلمان نہیں تھا۔ گھر کے اندر گیا، والدہ سے گھر میں کہنے لگا کہ والدہ میرے لیے پانی لے کر آئیں۔ وہ پانی لائیں، اندھیرا تھا، اندھیرا ہو گیا، کہنے لگا کہ والدہ چراغ لے کر آئیں، دیوا لے کر آئیں، میں نے دیکھنا ہے پانی کو۔ تو وہ کہنے لگی کہ میں نے پانی خود بھرا ہے کنویں سے، گڑھا بھر کے لائی ہوں، مجھے پتا ہے پانی صاف ہے، تم پی لو۔ اس نے کہا کہ نہیں، چراغ لے کر آئے، میں نے پانی دیکھنا ہے۔ اس نے کہا کہ پہلے تو تم نے دوسری دفعہ کبھی نہیں کہا تھا، آج کیوں ضد پر اڑ گئے ہو؟ وہاں گئی جا کر چراغ لے کر آئی، جب اس پیالے کے قریب کیا نا تو اس میں ایک بچھو پھر رہا تھا، پانی کے پیالے میں نا بچھو پھر رہا تھا۔ اس نے پانی نا رکھ دیا، اس نے کہا کہ پانی بعد میں پیئیں گے، پہلے اس نبی کے پاس سے نہیں جس کی ایک سنت پر عمل کرنے سے انسان کو زندگی ملتی ہے۔ اگر ساری سنتوں پر عمل کریں گے تو اللہ کتنا راضی ہوگا۔ سرکار کی سنتوں پر عمل کرنے سے ہی ہم غلامی رسول کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ سرکار کی پیروی کریں گے، دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مطہرہ کا ایک پہلو ہے معاف کرنا، معاف کر دینا، کسی کو بھی معاف کر دینا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی سے بدلہ لیتے ہوئے نہیں دیکھا۔ سب سے زیادہ قریب رہنے کا جو شرف ہے نا وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ملا ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ اگر کسی نے زیادتی بھی کر دیا تو سرکار نے اس کو درگزر کر دیا ہے، معاف کر دیا ہے، کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ آج ہم بدلہ لینے کی وجہ سے ہی کئی گھاٹ مار دیتے ہیں۔ بدلہ جو لینا ہے برادری میں ناک نہیں رہتی، عزت نہیں رہتی، بدلہ لینا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ مجھے میرے ایک دوست صحابی نے بتایا کہ غزوہ حنین کے موقع پر جنگ ہو رہی تھی تو میں نے ایک بڑا سخت جوتا پہنا ہوا تھا جس کا تلا جو بہت سخت تھا، تو جنگ کرتے کرتے میرا پیر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پیر مبارک کے اوپر آ گیا۔ اب اگر ہمارا نرم جوتا بھی کسی کے پاؤں پر آ جائے نا تو اگلے کا دل کرتا ہے کہ میں نا اس کو ایک دو سنا دوں۔ ہماری تربیت، ہماری پرورش، ہمارا معاشرہ ہی ایسا ہے کہ ہمیں نیکی دیکھنے کو ملتی ہی نہیں ہے۔ غور تو نہیں ہو رہی؟ فرماتے ہیں کہ میرا پیر سرکار کے جب پیر پر آیا تو آپ کے ہاتھ میں چھڑی مبارک تھی، تو آپ نے نا مجھے جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا کچھ دینا، اردو میں اس کو کہتے ہیں کہ چوکا لگانا، وہ مجھے دیا اور کہنے لگے کہ تم نے مجھے بڑی تکلیف دی ہے،
پیچھے ہٹ گیا. جب جنگ سے واپس آئے تو میں نے پوری رات پریشان رہا, روتا رہا کہ میری وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی ہے. ساری رات میں پریشان رہا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صبح ہوئی نا, حدیث مبارکہ میں حدیث مبارکہ سنائی جا رہی ہے. صبح ہوئی تو وہ فرماتے ہیں میں فجر کی جب نماز کے لیے آیا نا تو ایک صحابی بلا رہے تھے, پوچھ رہے تھے کہ فلاں بندہ کدھر ہے. میرے کانوں میں آواز پڑی تو میں نے کہا کہ میں حاضر ہوں. کہنے لگا کہ تمہیں نبی علیہ السلام یاد فرما رہے ہیں. کہتے ہیں کہ میں ڈرتا ہوا پریشان نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں چلا کہ میں نے پاؤں پر پاؤں رکھا تھا, جوتا سلط تھا, آپ کو تکلیف ہوئی تھی, اب مجھے آپ سزا دیں گے, مجھے سزا ملے گی, ماریں گے. ڈرتا ہوا میں گیا تو نبی پاک علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے میرا استقبال کیا. اپنے دوست کا, مہمان کا مسکرات اور استقبال کرنا یہ بھی سرکار علیہ السلام کی سنت مبارکہ. میرے پاک نبی نے فرمایا کہ میری وجہ سے تجھے تکلیف ہوئی. یہ نہیں فرمایا کہ تیرے پاؤں رکھنے کی وجہ سے مجھے تکلیف ہوئی. فرمانے لگے کہ میرے چھڑی لگانے سے نا تجھے تکلیف ہوئی ہے, اس کا بدلہ یہ ہے کہ میرے گھر کے باہر 80 اونٹنیاں کھڑی ہیں. کتنی؟ 80 اونٹنیاں. آج کل کے رقم کے حساب سے اگر اونٹنی کا حساب دینا ہے تو 4-4.5 لاکھ روپے کی اونٹنی آتی ہے. مطلب کہ کروڑوں روپے کی اونٹنیاں, 80 اونٹنیاں فرمایا کہ میرے گھر کے باہر کھڑی ہیں. میں نے جو تجھے چھڑی لگا کر تکلیف دی ہے نا, یہ ان کا بدلہ ہے, لے جاؤ مجھے معاف کر دے. وہ دیکھو نور برساتا عرب کا تاجدار آیا. وہ دیکھو نور برساتا عرب کا تاجدار آیا. ملی راحت غلاموں کو, یتیموں کو قرار آیا. ہوئی انوار کی بارش, قدم رکھا محمد نے. ہوئی انوار کی بارش, قدم رکھا محمد نے. زمین کو چومنے عرش مولا بار بار آیا. سبحان اللہ. تھے ہوئی جن پر زلیخا دل سے شہد آئی. وہ یوسف تھے ہوئی جن پر زلیخا دل سے شہد آئی. خدائی کیا محمد پر, خدا کو بھی ہے پیار. وہ محمد عربی کہ جنہوں نے ساری زندگی کسی سے بدلہ نہیں لیا. کافروں نے بڑی تکلیفیں دی, مشرکوں نے بڑی تکلیفیں دی, لیکن کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا. اپنی ساری تکلیف کے اندر جو ہمیں سبق دیا, میلاد والے نے جو ہمیں سکھایا, وہ معاف کرنا نہیں سکھایا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھا, صحابہ کرام بھی تھے. تو ایک دن عرابی, ایک بدو آیا, غیر مسلم آیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا اور آ کر آپ کی جو سواری تھی نا اس کی لگام پکڑ لی اور بڑا نا سختی کے ساتھ بولا کہ اے محمد, جو تمہارے پاس اللہ کا مال ہے نا, اللہ کا مال جس پر تم نے قبضہ کیا ہوا ہے, اس مال میں سے مجھے بھی کچھ دے دو. بڑی ضرورت ہے نا, بڑی بشارت ہے کہ مسلمانوں کے آقا, مسلمانوں کے سردار اپنے صحابہ کی مائیت پیار کرو اور ایک اکیلا بندہ لگام پکڑ لے اور کہے کہ جو اللہ کا مال آپ کے پاس ہے, اور صرف اتنا ہی نہ کہا, مزید بدتمیزی کی, بے ادبی کی, گستاخی کی. کہنے لگا یہ مال جو اللہ کا تمہارے پاس ہے نا, یہ نہ تمہارا ہے اور نہ تمہارے باپ کا ہے, اس میں سے مجھے دے. اب اس طرح کے الفاظ اگر مجھے اور آپ کو اس معاشرے کے اندر کوئی بندہ اگر کہے تو ہمارا رد عمل کیا ہوگا؟ کیا ہم اس کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں گے؟ ایمان سے بتانا ہے. ہمارا طریقہ کیا ہے آج کل, جس کی وجہ سے ہمارے گھروں کے اندر, ہمارے گلی محلے کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے, لڑائیاں جھگڑے بڑھ جاتے ہیں, مقدمات تک نوبت آ جاتی ہے. اب اللہ کا نبی, دو جہانوں کا سردار, جس کو اللہ نے طاقتیں عطا فرمائی ہیں, ایک چھڑی لکڑی کی اگر صحابی کو ہاتھ لگا کر پکڑائے تو وہ تلوار بن جاتی ہے. اللہ کے نبی اگر اشارہ کرے چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے. اگر اللہ کے نبی اشارہ کرے مغرب کے وقت ڈوبا ہوا سورج عصر کے وقت واپس آ سکتا ہے, اس کو طاقتیں ہیں یا نہیں ہیں؟ اس کو اختیار ہے
ڈر نہیں لگا میرے ہوتے ویسے کر رہا ہے؟ عمر فاروق سے سارا مکہ ڈرتا تھا. سرکار نے فرمایا جس راستے پر عمر چل رہا ہو نا اس راستے پر شیطان نہیں آتا. شیطان رستہ بدل دیتا ہے. وہ عمر جن کی حیبت بہت زیادہ تھی، روح بڑا تھا، دبدبہ بڑا زیادہ تھا، فرمانے لگے میرے ہوتے میں میرے سرکار کی تو گستاخی کرے. تو اللہ کے نبی درمیان میں آگے فرمانے لگے عمر مجھے تجھ سے اس بات کی توقع تو نہیں تھی کہ تو اس کے ساتھ کر رہا ہے. سبحان اللہ. مجھے تجھ سے ایسی توقع نہیں تھی. چاہیے تو یہ تھا کہ تم وہ کرتا جو وہ کہہ رہا ہے، مجھ سے مطالبہ کرتا کہ جو یہ کہہ رہا ہے اس کو دے دے. مجھے اس سے زیادہ خوشی ہوئی تھی. سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس یہودی سے کہنے لگے کہ جو تم مجھ سے مال لینے آیا ہے نا، جو کھجوریں مجھ سے دینے آیا ہے، ان کے تو ابھی ٹائم باقی ہے. جو میں نے تجھ سے وعدہ کیا تھا نا کہ تجھے دوں گا، اس میں تو 2 دن باقی ہے، تو پہلے لینے آ گیا ہے. اس نے کہا کہ میں نہیں جانتا، میں آج ہی لے کر جاؤں گا. میرے پاک نبی نے فرمایا کہ عمر جاؤ اور جتنی اس نے کھجوریں مانگی تھی نا جس کے یہ پیسے دے کر گیا تھا اس سے 20 سا کھجوریں زیادہ دے دو. اب میں سا کی نا یہ عربی زبان کا لفظ ہے سا، اس کا کیا مطلب ہے، اس کی کتنی مقدار ہوتی ہے. اس نے آپ سے کھجوریں لی تھی، کھجوریں مثال کے طور پر 1 من، تو سرکار نے فرمایا کہ 20 سا زیادہ دے دو. آج کل کے لحاظ سے 1 سا جو ہے نا وہ 4.5 کلو کا ہے. کتنے کلو کا؟ 4.5 کلو کا. اگر 20 سا اضافی دے رہے ہیں نا تو اس کا مطلب ہے کہ 1 من کے ساتھ 2 من 10 کلو کھجوریں آپ اضافی دے رہے ہیں. بندے کا انداز دیکھیں، اس کا لہجہ دیکھیں کہ کس طرح وہ پیش آ رہا ہے، اور آپ کتنی کرم نوازی فرما رہے ہیں. فرمایا کہ عمر جا کے اس کو دے دو، جو اس نے مانگا ہے اس سے زیادہ دے دو. آپ اس کو مخاطب کر کے کہنے لگے کہ تو نے جو میرے ساتھ زیادتی کی ہے نا میں اس کا تجھ سے بدلہ ضرور لوں گا، اس کا بدلہ ضرور لوں گا. وہ کہنے لگا کہ ایسے نہیں ہو سکتا، آپ بدلہ نہیں لے سکتے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیوں، میں کیوں بدلہ نہیں لے؟ برائی کا بدلہ کبھی بھی برائی سے نہیں لیتے. ہم نے بھی اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ اگر برائی کا بدلہ برائی سے دینا تو برے میں اور آپ میں فرق نہیں رہتا. یہ میرے پاک نبی کی تعلیمات ہیں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. تاجدار انبیاء امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات ظاہری کے اندر آپ کے ساتھ بڑی زیادتیاں کی گئی، بڑا ظلم و ستم کیا گیا. آپ کو خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنے سے روکا گیا. آپ کے راستے میں جگہ جگہ کانٹے بچھائے گئے. آپ نماز پڑھ رہے ہوتے تو آپ کے جسم کے اوپر کافر اونٹ کی گندی اولی لا کر رکھ دیا کرتے تھے. آپ کو مکہ چھوڑ کر پہاڑوں کے درمیان رہنے پر مجبور کیا گیا، مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا گیا. کون سی تکلیف ہے جو آپ کو نہیں پہنچائے گی، لیکن آپ نے کسی سے کبھی بدلہ نہیں لیا. آپ حرم شریف کے اندر گئے، خانہ کعبہ کے پاس گئے، تالا لگا ہوا تھا اور اس تالے کی چابی ایک عثمان بن طلحہ نامی بندے کے پاس تھی. آپ نے اس کو بلایا اور کہا کہ عثمان مجھے چابی دو، میں خانہ کعبہ کے اندر جا کر نفل پڑھنا چاہتا ہوں. اس نے کہا، مسلمان نہیں تھا عثمان اس وقت، کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی دنیا کا کوئی بھی بندہ آ جائے گا تو اس کو چابی دے دوں گا، آپ کو چابی نہیں دوں گا، آپ جا کر نماز گھر میں نہیں پڑھ سکتے. آپ نے فرمایا عثمان یاد رکھنا، آج کا دن یاد رکھنا، یہ چابی میرے پاس ہوگی، میں جس کو چاہوں گا عطا کروں گا. آپ نے یہ ارشاد فرمایا نا تو عثمان بن طلحہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے یقین ہو گیا کہ جیسے سرکار فرما رہے ہیں ویسے ہو کر رہے گا، کیونکہ آپ جو فرماتے ہیں ویسے ہو کر رہتا ہے. فتح مکہ سے ہجرت کرنے کے کم و بیش 8 یا 10 سال بعد جب آپ ایک فاتح کی حیثیت سے مکہ فتح کر کے مکہ میں داخل ہوئے نا تو حرم شریف کے پاس کھڑے ہوئے تو لوگوں سے پوچھا، صحابہ سے پوچھا کہ عثمان بن طلحہ آج کہاں ہے؟ عثمان بن طلحہ کہاں، اس کو بلاؤ. عثمان بن طلحہ کہتے ہیں کہ جب مجھے بلایا گیا تو میرے دل کے اندر ڈر تھا
میں نے آپ کو چابی دینے سے انکار کیا تھا، آج تو مجھے ضرور سنا دیں گے۔ نبی پاک نے جب انہیں بلایا نا، آئے تو فرمایا کہ چابی آج مجھے دو، چابی اب میرے پاس ہے۔ یاد کرو وہ وقت جب میں نے تجھے کہا تھا کہ چابی میرے پاس ہوگی، جس کو چاہوں گا ادا کروں گا۔ آپ کے چچا حضرت عباس آپ کے پاس کھڑے تھے، کہنے لگے کہ اب بھتیجے یہ چابی مجھے دے دو، میں خانہ کعبہ کی رکھوالی کروں گا، میں اس کا دھیان رکھوں گا، میں اس کی صفائی کروں گا۔ میرے باپ کے نبی نے فرمایا نہیں ہے چچا جان، عثمان بن طلحہ نے مجھے چابی دینے سے انکار کیا تھا، لیکن اے عثمان بن طلحہ سن، یہ چابی میں آج تجھے ہی لٹا رہا ہوں اور ساتھ یہ بشارت دے رہا ہوں کہ قیامت تک یہ چابی تیرے خاندان کے اندر ہی رہے۔ برائی کا بدلہ بھلائی کے ساتھ سیکھیں، آج آپ کے پاس وقت ہے، حاصل کریں، دین کا علم حاصل کریں، اپنے بچوں کو دین کا علم سکھائیں، سرکار علیہ السلام کے ساتھ محبت سکھائیں، قرآن پاک کی تعلیم دلوائیں۔ اپنے بچوں کو آج اتنا کچھ سکھا دے کہ اگر آپ دنیا سے چلے بھی جائیں نا تو کم از کم آپ کی اولاد آپ کے پیچھے ہاتھ اٹھا کر کم از کم قل هو اللہ احد پڑھ سکیں، اتنا کام سکھا کر جائیں، نبی علیہ السلام کی محبت سکھائیں، آپ کی تعلیمات سکھائیں۔ ہم میں سے کتنے ہی لوگ ہیں جو اس حالت میں دنیا سے چلے جاتے ہیں کہ انہیں سرکار علیہ السلام کی زندگی مبارکہ کے متعلق کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا۔ کتنے ہی کام ہم صبح سے لے کر شام تک کرتے ہیں، لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اس سرکار کی سنتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، سارے کہو صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا میری امت پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب لوگ میری سنتوں کو بھول جائیں گے۔ آج ہم بھولے ہوئے ہیں، وہ وقت آ گیا ہے، نہیں یاد ہمیں سنتے ہیں، ہم نہ سنتے یاد کرتے ہیں، نہ یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ جمعہ والے دن 7 دن بعد ایک دن آتا ہے جس میں عالم صاحب خطیب صاحب تقریر کرتے ہیں، لوگوں کو کچھ سکھاتے ہیں، لیکن ہماری روٹین یہ ہے کہ ہم دوسری اذان سے 2 منٹ پہلے آتے ہیں کہ کہیں ہمارے کان میں کوئی اچھی بات نہ پڑ جائے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، اسلام کے اندر نبی پاک علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے بعد قاری شاہ صاحب جو سب سے پہلی بدعت ایجاد ہوئی تھی نا، سب سے پہلی بدعت وہ نماز جمعہ پر دیر سے آنا تھا۔ سب سے پہلی جو بدعت ہے جس بندے نے ایجاد کی اور قیامت تک جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے وہ سارے گنہگار ہیں، اور ان کا عذاب اس بندے کے سر پر جائے گا جس نے جمعہ کے دن لیٹ آنا ایجاد کیا تھا، جس نے یہ بدعت ایجاد کی تھی۔ سب سے پہلے اسلام میں جمعہ کے دن دوسری اذان پر آنا، ایک دن ہوتا ہے سنتے سیکھنے کے لیے، کچھ اللہ اس کے رسول کی بات حاصل کرنے کے لیے۔ ہم 2 منٹ پہلے آتے ہیں، اگر 1:45 جمعے کا ٹائم ہے اور خطیب صاحب نے 1:46 کر دیے، ہر بندہ گھڑی پڑھ کر کہتے ہیں کہ علامہ صاحب تقریر سے کتنے سنا لگی ہو، جمعہ کا ٹائم ہو گیا ہے۔ اتنے بیزار دین سے، اتنے بیزار تقریر سے اور اللہ کا ذکر سننے سے اتنے بیزار، ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ صراط مستقیم کیا یہی رستہ ہے جس کے ہم ہر نماز میں دعا مانگتے ہیں یا اللہ میں صراط مستقیم پر چلانا؟ یہ تو صراط مستقیم نہیں ہے، یہ تو اللہ کا راستہ نہیں ہے جس سے ہم بیزار ہو گئے ہیں۔ ہم اس راستے پر چل رہے ہیں جو شیطان کا راستہ ہے۔ میرے پاک نبی نے فرمایا میری امت پر ایک وقت ایسا آئے گا جب لوگ میری سنتوں کو بھول جائیں گے، سنتوں پر عمل کرنا چھوڑ دیں گے۔ حدیث مبارکہ غور سے سنیے گا، عمل کیجیے گا۔ میرے پاک نبی نے فرمایا اس گئے گزرے دور کے اندر اگر میرا کوئی بھی امتی عالم ہے یا نہیں ہے، حافظ ہے یا نہیں ہے، داڑھی رکھی ہے یا نہیں، کوئی قید نہیں، کوئی شرط نہیں، فرمایا اس دور کے اندر اگر میرا کوئی امتی میری ایک سنت کو زندہ کرے گا نا، زندہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ خود بھی عمل کرے گا اور لوگوں کو بھی سکھائے گا کہ اے میرے بھائی یہ سرکار کی سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ بیٹھ کر پینا سنت ہے، پانی 3 سانسوں میں پینا سنت ہے، پانی دیکھ کر پینا سنت ہے، پانی بسم اللہ پڑھ کر پینا سنت ہے، پانی پینے کے بعد الحمدللہ کہنا سنت ہے۔ ایک سنت سکھائیں گے، میرے پاک نبی نے فرمایا ایک نہیں، اللہ اس کو 2 نہیں، 10 نہیں، 50 نہیں، اس بندے کو اللہ 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ 100 شہیدوں کا ثواب۔ شہید کی شان کا پتہ ہے نا آپ کو؟ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے، اللہ کی راہ میں مر جائے، اس کو شہید کہتے ہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے جو میری راہ میں قتل کر دیا جائے نا اس کو کبھی مردہ گمان نہ کرنا، وہ میری بارگاہ میں زندہ ہے، اس کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ یہ شہید کی شان ہے۔ میرے پاک نبی نے فرمایا کہ شہید کی یہ شان ہے کہ جب وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے نا تو اس کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے پہلے اللہ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ سامعین محترم، سنتیں زندہ کریں، نبی علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کریں،
دوسروں کو معاف کرنا سیکھیں. معاف کرنا میرے نبی نے ساری زندگی اس سے بدلہ نہیں لیا. عبداللہ بن ابی منافقین کا سردار, رئیس المنافقین. منافق وہ ہوتا ہے جس کے دل میں بات ہو, زبان پر بات اور ہو, مجلس میں بات اور کرے, گھر میں جا کر بات اور کرے. عبداللہ بن ابی مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن تھا, رئیس المنافقین تھا, اوپر سے مسلمانوں کے ساتھ تھا, نمازیں کے ساتھ پڑھتا تھا, لیکن اندر سے مسلمانوں کے ساتھ نہیں تھا. اکثر وہ ایسے کرتا تھا کہ جب مسلمان جنگ پر جانے لگتے تھے نا, جنگ پر, تو وہ اپنے ساتھی ساتھ لے کر نکلتا, کچھ دور جا کر اپنے ساتھیوں کو اشارہ کرتا اور مسلمانوں کے لشکر میں سے وہ نکل کر واپس آ جاتے. اس سے اس کا یہ ارادہ ہوتا تھا کہ مسلمانوں کے دل ٹوٹ جائیں گے, پھیکے پڑ جائیں گے اور یہ جنگ صحیح طرح نہیں لڑ سکیں گے, ہار جائیں گے, واپس آ جاتا. تو صحابہ کرام نے سرکار کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ آپ کو پتہ بھی ہے یہ منافق ہے, اس کے ساتھی بھی منافق ہیں, تو آپ اس کو قتل کیوں نہیں کر دیتے, اس کو مارنے کا حکم کیوں نہیں دیتے؟ پتہ تھا منافق ہے اور کافر جو کلمہ نہیں پڑھتا, سریعان انکار کرتا ہے خدا کا, اس کی خدائی کا, اس کی ربوبیت کا, سرکار کی رسالت کا انکار کرتا, وہ کافر ہے, وہ ظاہر نظر آ رہا ہے. اس کی سزا اتنی سخت نہیں ہے جتنی منافق کی سزا ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس کو مارنے کو حکم کیوں نہیں دیتے؟ میرے پاک نبی نے فرمایا, آپ نے ان کا یہ مشورہ مسترد کر دیا اور آپ نے فرمایا اگر میں نے ایسا کیا تو لوگوں نے کہنا ہے کہ محمد نے اپنے صحابہ کو قتل کرنا شروع کر دیا. پتہ تھا یہ نقصان کر رہے ہیں, لیکن پھر بھی معاف کیا, نہیں پوچھا. معاف کرنا سیکھیں, یہ اللہ کی صفت ہے معاف کرنا, اس کے نبی کی صفت ہے معاف کرنا. آخری حدیث مبارکہ, یہ نعت خوانوں والی نہیں ہے کہ کیا کہ 10 بار میں بیان کر رہا ہوں. آخری حدیث مبارکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ میں نے سرکار کو وضو کروایا. توجہ ہے, میں سرکار کو وضو کروا رہی تھی, میرے سرکار کا دریائے رحمت جوش میں آیا. سرکار نے فرمایا کہ اے عائشہ آج مانگ لے جو کچھ مانگنا ہے تجھے عطا کیا جائے گا. گھر کی سرکار کی ظاہری حالت یہ ہوتی تھی کہ کئی کے دل چولہا نہیں جلتا تھا, لیکن بانٹنے پہ آئے تو دنیا و آخرت کے خزانے بانٹ گئے. عائشہ نے مانگ لے جو کچھ مانگ رہا ہے تجھے دیا جائے گا. حضرت عائشہ کا بھی یہ مان تھا کہ سرکار جو کچھ ارشاد فرمائے وہ عطا فرما سکتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت مسلمہ کی معلمہ, آپ بڑی حکیم تھی, بڑی خطیم تھی, بڑی گہرائی میں جا کر سوچنے والی تھی. عرض کرنے لگی یا رسول اللہ اگر آپ مجھے اجازت عطا فرمائیں تو میں اپنے ابا جان ابو بکر صدیق سے پوچھوں کہ میں نے آپ سے کیا مانگنا ہے. دنیا کا مال نہیں مانگا, دنیا کی دولت نہیں مانگی, شہرت نہیں مانگی. عرض کیا کہ اگر اجازت دے تو ابو بکر سے پوچھو, ابا جان سے پوچھو. سرکار مسکرائے, ارشاد فرمایا جاؤ جا کر پوچھو. دوڑ لگائی, حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آئی, آ کر کہنے لگے ابا جان سرکار کا دریائے رحمت جوش میں ہے, آپ فرما رہے ہیں کہ عائشہ مانگ لو جو کچھ مانگنا ہے. حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے عائشہ کیا وفاقی سرکار نے ایسے کہا ہے؟ جی ایسے کہا ہے. آپ نے فرمایا میں تجھے بتاتا ہوں کہ تجھے کیا مانگنا ہے مگر ایک شرط پر. ابا جان کون سی شرط؟ فرمایا کہ جو سرکار اس سوال کا جواب دے نا وہ آ کر مجھے ضرور بتانا ہے. وعدہ کر لیا کہ ضرور بتاؤں گی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا عائشہ جا کر سرکار کی بارگاہ میں عرض کرو کہ یا رسول اللہ معراج کی رات جب آپ اللہ تعالیٰ کے روبرو ہوئے تھے, جب آپ کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہا تھا, اللہ نے آپ کے ساتھ جو راز و نیاز کی باتیں کی تھی نا ان راز کی باتوں میں سے ایک بات بتا دی. اگر اس وقت سرکار سے سونا مانگا جاتا آپ عطا فرما دیتے, دنیا کا مال مانگا جاتا بغیر مانگے اگر آپ 80 اونٹنیاں دے دیتے ہیں, 20 ساتھ 2 مڑ کھجوریں دے سکتے ہیں, تو مانگنے پر کیوں نہیں دیں گے؟ حضرت عائشہ آئی سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا جان فرما رہے ہیں کہ معراج کی رات
اللہ کی بارگاہ میں جو آپ کی راز و نیاز کی باتیں ہوئی تھی، ان راز کی باتوں میں سے ایک بات بتا دی۔ سرکار علیہ السلام مسکرائے، دل میں ارشاد فرمایا کہ اگر راز کی بات بتا دی جائے تو پھر وہ راز نہیں رہتی نا، لیکن عائشہ تجھے وعدہ کیا تھا نا، اس لیے تجھے ضرور بتاتا ہوں۔ فرمان رسول اللہ کا ہے، تعلیم آپ لوگوں کے لیے ہے، دل کے کانوں کے ساتھ سنیے گا۔ اور جن لوگوں کے اندر اناج مٹ کے بھری ہوئی ہے نا، جو اپنی انا کے لیے ساری باتیں سارے کام کرتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ تعلق توڑتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، بیویوں کو گھروں سے نکالتے ہیں، بھائیوں سے جھگڑا کرتے ہیں، قطع تلقی کرتے ہیں، ان تمام لوگوں کے لیے اس حدیث مبارکہ کے اندر بڑا سبق ہے۔ آپ نے فرمایا عائشہ جب میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا نا، میرے اور میرے رب کے درمیان کوئی پردہ نہیں تھا۔ میرے رب نے جو میرے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کی تھی نا، ان میں ایک راز کی بات یہ تھی، میرے رب نے مجھ سے یہ وعدہ کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا جو امتی حق پر ہوتے ہوئے اپنے دوسرے فریق کو، دوسرے آدمی کو معاف کر دے گا، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس بندے کو بغیر حساب کے، بغیر کتاب کے جنت کا داخلہ کروں۔ جو بندہ دوسرے بندے کو معاف کر دے، جس کے ساتھ اس کا جھگڑا ہوا ہے، زیادتی دوسرے کی ہے، میری کوئی زیادتی نہیں، لیکن میں پھر بھی کہوں کہ جب میں نے تجھے خدا کے لیے معاف کیا، اللہ نے اپنے محبوب کے ساتھ یہ وعدہ کر لیا ہے کہ میں اس انسان کا حساب کتاب نہیں کروں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، پیر سید ثاقب علی شاہ صاحب۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا نا تو بڑی خوش ہوئی، دوڑی پھر حضرت ابوبکر صدیق کی طرف کہ جا کر ان کو خوشخبری سناتی ہوں کہ جو بندہ دوسرے بندے کو معاف کر دے نا، دوسرے کی غلطی کے باوجود حق پر یہ ہے لیکن پھر بھی معاف کر دے، تو اللہ اس کو بغیر حساب کتاب جنت میں داخل فرمائے گا۔ دوڑی حضرت ابوبکر صدیق کے پاس گئی، جا کر عرض کیا کہ ابا جان، سرکار نے یہ فرمایا ہے کہ جو بندہ حق پر ہوتے ہوئے دوسرے کو معاف کر دے، میرا رب اس کو بغیر حساب و کتاب جنت کے اندر داخل فرمائے گا۔ یہ بیان فرمایا نا جب، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زاروں کی طور ہونے لگ پڑے۔ اب میں نے آپ کو اس مبارکہ سنائی ہے، آپ کو بھی لذت آئی ہے یا نہیں آئی؟ سن کر خوشی ہوئی ہے نا کہ اگر ہم اس بات پر عمل کر لیں تو جنت میں جا سکتے ہیں۔ تو ابو بکر صدیق نے کیوں رونا شروع کر دیا؟ بات خوشی والی تھی، بات خوشی کی تھی کہ دوسرے کو معاف کرو جنت حاصل کر لو، رو کیوں رہے ہیں؟ ابا جان رونے کی کیا بات ہے؟ تو وہ بھی یار غار تھے نا، سرکار علیہ السلام کی میت میں رہنے والے، ان سے درس حاصل کرنے والے، سبق سیکھنے والے، فرمانے لگے کہ عائشہ تو تصویر کا ایک رخ دیکھ رہی ہے، دوسرا رخ نہیں دیکھ رہی۔ سبحان اللہ۔ دوسرا رخ کون سا ہے؟ ارشاد فرمایا اگر بندہ دوسرے بندے کو معاف کرے تو بغیر حساب و کتاب جنت کے اندر جائے گا، تو اگر بندہ معاف نہ کرے، اگر دو آدمیوں کو آپس میں لڑوا دے، صلح نہ کروائے، لوگوں کے کان بھرے، تو اللہ اس کے ساتھ کیسا معاملہ فرمائے گا؟ یقیناً اگر معاف کرنے والے کو بغیر حساب و کتاب جنت عطا کرتا ہے تو معاف نہ کرنے والے کو تو پھر دوزخ بھی ڈالے گا نا بغیر حساب و کتاب۔ برادران صاحب، آج اگر آپ سرکار کی سنتوں پر، آپ کے فرامین پر، آپ کے حدیث پر عمل کر لیتے ہیں نا، یقیناً آپ اس دنیا کے اندر ہی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ صحیح معنوں میں جو انسان کی کامیابی ہے نا، وہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کے اندر ہے۔ کوئی بھی بندہ، دنیا کا کوئی بھی انسان سرکار علیہ السلام کی غلامی کے بغیر کامیابی کا دعویٰ کر ہی نہیں سکتا۔ جو آپ کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لے گا، سرکار علیہ السلام سے خود کامیابی کی سند عطا فرمائیں گے۔ آج آپ کے پاس وقت ہے، اس سے پہلے کہ وقت ختم ہو جائے، اس سے پہلے کہ صحت چلی جائے، اس سے پہلے کہ بڑھاپا آ جائے، ان تمام چیزوں کو غنیمت سمجھ لیں۔ غریبی آنے میں دیر نہیں لگتی، بیماری آتے ہوئے دیر نہیں لگتی،
بڑھاپا آتے ہوئے دیر نہیں لگتی. اس سے پہلے کہ آپ محتاج ہو جائیں ان تمام چیزوں کو غنیمت سمجھیں, اللہ اور اس کے رسول کا دین حاصل کریں, اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھائیں. کتنی چیزیں؟ 3. سب سے پہلے نبی پاک علیہ السلام کی محبت سکھائیں. سرکار کی محبت ہر چیز سے پہلے, محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. کسی میں ہو اگر حامی تو سب کچھ نام کا. سرکار کی محبت, اس کے بعد آپ کی اہل بیت کی محبت, آپ کے اہل و عیال کی محبت, اہل بیت اطہار کی محبت, اور تیسرے نمبر پر قرآن پاک کی تعلیم کی محبت, قرآن کی تلاوت کی محبت. یہ اپنی بات کو سکھائیں. یقین کریں, میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں اگر 3 چیزیں سکھا جاتے ہیں نا, آپ کو جاتے ہوئے افسوس کرنا پڑے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اب آپ جو کار جناب اللہ شاہ صاحب نے نہایت ہی مدلل پیارا اور روحانی وجدانی بیان سے سامنے پیش فرمایا, اور دیکھو انہوں نے یہ فرما دیتا ہے کہ وہ خطیب ہی نہیں مدرس نے, لیکن انہوں نے گل کے کچھ کیفیت سی اور لذت سی, اور انہوں نے گفتگو بھی اردو فرمائی ہے. اس کے باوجود تسی سارے دوستوں نے بڑی محبت نہ سماعت فرمایا, توجہ بھی فرمائی, اور میرا یہ یقین ہے کہ تہاڈا دل بھی راضی ہوگا, حقیقت میرا دل راضی ہو جائے. ویسے بندہ سید بھی ہوئے, پھر ضرور کی گل بھی کرتا ہوئے تو سننے بھی ہوئے, پھر کمال ہو جاتی ہے. دعا ہے خالق کائنات اپنے پیارے حبیب پاک علیہ السلام کے وسیلہ دے نال انہاں دی اس محبت نو اور انہاں دے سائے نو تا دیر ساڈے تے سلامت رکھے. جڑی آپ نے گفتگو فرمائی, کریم آقا علیہ السلام کا در پاک او در ہے کہ جتوں کوئی بندہ بھی کبھی خالی نہیں گیا. سارے پیار کر کے سبحان اللہ. حضور دے غلام آخدے نے تواڈے در تو اے لجپال نبی خالی اج تائیں بھلے کوئی نہیں, آدم تو لے کے عیسیٰ تائیں تواڈی شان نو رلے کوئی نہیں. تواڈے در تو اے لجپال نبی خالی اج تائیں بھلے کوئی نہیں, آدم تو لے کے عیسیٰ تائیں تواڈی شان رلے کوئی نہیں. تواڈی لکھ انسان تعریف سکے نے, بس کسے دا چلے کوئی نہیں. اللہ پاک زمین کے ٹکڑے تے تواڈے نام دا
دستار تے آ کے حد ہو گئی. حضور قبلہ شاہ صاحب جناب حضرت سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو شہدی اپنے چچا زاد بھائی کے نام جا کے اپنے چاچے کے کنڈے کے نام جا کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گلا کرتے سن. جب حضور کی یہ شانہ آپ کی صفات آپ کے کمالات آپ کے چمالات کا ذکر کیتا تے چاچے کا پتر حضور کی یہ گلا سن کے حضور نے فدا ہو گیا. آپ کا ابو الدرداء میں اس سورہ محبوب کی مارکات میں چلے کے چلو. جب جناب ابو الدرداء کو چچا زاد بھائی نے اپنے نام لے کے آئے نے مسجد کے دروازے دیتے آپ جب سامنے سرکار بھی ہوئے پہلے جب حضور کا دیدار کیتا دروازے میں کھلو کے کلمہ پڑھ گیا سرکار کا زیارت کی تھی مشافہ کیتا کلمہ پڑھا واپس میں گیا. جناب ابو الدرداء نے پوچھا کہ اے میرے چچا زاد بھائی میرے محبوب کا ملے کے کیسے محسوس کیتے اے فرماتے سن کہ سوئے دیکھے کئی جاگتے پر سرکار کے آگے ہاتھ ہو گئے. سوئے دیکھے کئی جاگندر پر سرکار کے آگے ہاتھ ہو گئی. بے مثل شور ہر صورت رخسار تے آگے ہاتھ ہو گئی. کملی دی جان جلیندی نہیں دستار تے آگے نعرہ رسالت.